تو میں محسن خان بلاگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپرسٹیشنز کا۔ جاہل لوگ تو زیادہ تر ہوتے ہی ہیں سپرسٹیشنز کا شکار، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی جاہلوں کو فالو کرتے ہیں۔ سپرسٹیشن میں جو توہمات ہوتی ہیں، یہ توہمات ایک طرح کی نہیں ہے کہ اکثر بچوں کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کالی بلی کا کاٹنا، ٹھیک ہے جی، اور رات کے وقت درختوں کے نیچے مت سونا، کچھ یہ بیسک توہمات ہیں جو بچوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن توہمات میں ان توہمات کی بات کر رہا ہوں جو ریلیجن میں پائی گئی ہیں، مذہب میں پائی گئی ہیں۔ ریلیجن میں یہ توہمات ڈال کر انسانوں کو فرقوں میں بانٹا گیا، فینیٹیکل کریڈز میں انسانوں کی کلاسیفیکیشن کی، انسانوں کو ڈیوائڈ کیا گیا، جو انسانیت کو توڑا گیا۔ مسلمان، سکھ، عیسائی، پھر آگے مسلمانوں میں کئی فینیٹکس ہیں، ہندوؤں میں کئی فینیٹکس ہیں، اسی طرح کرسچن میں بھی جیسے کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آگے اور چھوٹی چھوٹی برانچز بھی ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریلیجیس اسکالرز، یہ جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی یہ کو حقیقت کی طرف نہیں لاتے۔ وہ ایک ٹرم ہے، ہم کہتے ہیں کہ فرام اگنورینس ٹو لائٹ، فرام اگنورینس ٹو نالج۔ تو یہ آپ کو نالج کی طرف نہیں لاتے، کیونکہ اگر یہ آپ کو نالج کی طرف لاتے ہیں تو ان کو لوکا آف ہو جاتا ہے۔ لوکا مینس ٹو منی، ان کا منی آف ہو جاتا ہے، ان کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کو تہمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جو تہمات ہوتی ہیں نا، یہ دلچسپ ہوتی ہیں، ان میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے۔ فرض کریں آپ رات کے وقت کوئی فرضی کہانیاں جسے متھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں آپ سن رہے ہیں اپنے ابو جان سے، دادا جان سے، تو یا جن بھوت پریوں کی کہانیاں آپ رات کو سنتے ہیں، تو بیسیکلی زیادہ تر تو متھ ہوتی ہیں، تو آپ کو ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی رات کے وقت ہی سنی جاتی ہے، تو آپ بستر میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح جکڑ کے نا بستر میں آپ لیٹے ہوتے ہیں، پھر بعض کا پیسہ ہوتا ہے آپ ڈر کے اپنے ابو جان سے، دادا جان سے لپٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے مزہ بھی آ رہا ہے، اس میں ڈر بھی لگ ہوتا ہے، اس ڈر میں مزہ بھی ہے۔ تو اس میں چاش ہے، متھ میں، چاش میں، سپرسٹیشن میں، یعنی کہ توہمات میں، چاش میں، تو اس لیے ریلیجیس اسکالرز آپ کو چاش میں کی طرف لگاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط کنسیپٹ رکھنا، ریلیجن کے بارے میں غلط کنسیپٹ رکھنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک امیج آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، اور وہ بھی غلط امیج بناتے ہیں۔ مذہب کا، اسلام بہت بڑا مذہب ہے۔ اب اکثر لوگ چند مسلمانوں کی ایسی حرکات جو کہ قابل برداشت نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے باقی جو اقوام کے لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، یعنی ان کے ذہن میں اسلام کی شیپ غلط ہم نے بنائی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام کو غلط طریقے سے ماننا ہے یا اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے سے ماننا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم مانے ہی نہ، بہتر یہی ہے کہ ہم مانے ہی نہ۔ اس بات کی تائید کئی اور فلاسفرز نے بھی کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فرانسس بیکن کا نام، انگلش اسکالر، انگلش رائٹر تھا، ایسیسٹ تھا، اس نے بھی یہ کہی ہے۔ اور اس نے پلوٹچ ایک آپ نے نام سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا فلاسفر اور رائٹر تھا۔ پلوٹچ نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ بات کرے کہ کوئی پلوٹچ نام کا آدمی تھا ہی نہیں، مجھے منظور ہوگا، بجائے کہ وہ یہ بات کرے کہ پلوٹچ نے اپنے بچوں کو کھا لیا، جو ہی اس کے بچے پیدا اس نے بچوں کو کھا لیا، یعنی کہ میرے بارے میں رانگ کنسیپٹ رکھنے سے بہتر ہے کہ مجھے جانا ہی نہ دے دنیا میں۔ تو اس لیے خدا اور مذہب کے بارے میں، ٹھیک ہے، اگر ہم غلط رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط شیپ دیتے ہیں مذہب کو، ٹھیک ہے نا، غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ مذہب کو مانے ہی نہ، ٹھیک ہے، اور خدا کو مانے ہی نہ، غلط ماننے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگر نہیں اچھی لگی ہوگی تو باقی اور ویڈیوز آپ نے دیکھے گا، بہت اچھے لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تب تک اللہ حافظ۔